أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، آج آپ کی جامع مسجد شمس آباد میں تراویح کی نماز کے اندر پڑھا جانے والا قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، اور اسی نسبت سے اس موقع پر عصر کی نماز کے بعد افطار کے ٹائم تک، چونکہ یہاں ہی ساتھیوں نے افطار کا نظام بھی بنایا ہے کہ سب ہم مسلمان آپس میں مل جل کر اکٹھا افطار والا عمل کریں گے اور اکٹھی دعا ہوگی. چونکہ قبولیت کی یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ سے منوانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ بڑی ذات ہے اور اس نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے پیٹھ نہ پھیرو، مجھے منوا لو، مجھے ناراض نہ کرو، مجھے راضی کر لو. میں نے دنیا میں انسانوں تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے، یہ چند سالہ زندگی جو دی ہے تو دی اس لیے ہے کہ مجھے راضی کر لو، اس لیے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں یہ اتنی عظیم صورتیں عطا کی ہیں، میں نے تمہیں اس مخلوق میں بنایا ہے کہ جو ساری مخلوقوں سے اعلیٰ ہے. میں نے تمہیں اس امت میں بنایا ہے کہ جو ساری امتوں سے اعلیٰ ہے. میں نے تمہیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبی ساری نبیوں سے اعلیٰ ہے. اور میں نے تمہیں وہ کتاب عطا کی ہے جو کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے. آپ نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعوں میں آپ نے یقیناً یہ حدیث سنی ہوگی اپنے اساتذہ سے، اور اس رمضان کے مبارک موقع پر خصوصاً اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ آقا نے فرمایا وہ بندہ تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے، تو اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہے۔ جب نام آئے آقا کا تو زبان ہماری پر کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ آپ کا بھی ہے، ہمارے ناظمان کا بھی تھا، میرا بھی ہے۔ آپ ایسے سن من بہت من بیٹھے رہے، اتنے اچھے اشعار، تو اس وقت سبحان اللہ کہہ کر عبادت کر لینا۔ یہ سبحان اللہ عبادت ہے، ماشاء اچھی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ دینا یہ عبادت ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو چھوڑا جا، آپ اس طرح جاگے کہ جب حضور پاک کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کا نام آئے تو دل پر بھی یہ اثر ہو اور زبان پر بھی یہ کلمہ آئے، جل جلال جل جلال، بڑی عظمت والی ذات ہے۔ اور کسی بزرگ کا، صحابی کا نام آ جائے رضی اللہ، بزرگ کا نام آ جائے رحمہ اللہ، یہ کلمے ہم کہتے جائیں گے، اللہ کے ہاں قبول ہو کر اللہ اس پر ثواب عطا کرتے جائیں گے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام جیسی ہستی کا امتی ہمیں اللہ نے بنایا، وہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے راضی کر لو۔ یہ رمضان دیا ہے اپنے آپ کو راضی کرانے کے لیے کہ بندے جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، بندوں نے جو مجھے اپنے آپ سے ناراض کر لیا ہے، میں نے یہ مہینہ خاص دے دیا ہے کہ تاکہ میرا بندہ مجھے راضی کر لے۔ قرآن کریم تراویح کی نماز میں آپ حضرات نے سنا، ہر جگہ مسلمان الحمدللہ سن رہے ہیں، الفاظ کلام سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے۔ دنیا میں اس زمین پر پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، آسمانی کتابیں پہلے بھی آئی ہیں۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی موسیٰ پر آئی ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی عیسیٰ پر آئی ہے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، نبی داؤد علیہ السلام پر آئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ قرآن بھی آسمان سے اللہ کی طرف سے انسانیت کے پاس آیا، محمد رسول اللہ کے واسطے سے، لیکن اس کی عظمتوں کو دیکھیے۔ وہ کتابیں آئی ہیں، لیکن مثال کے طور پر دیکھ لو کہ جس طرح اس کتاب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ آج دنیا میں کروڑوں حفاظ، کروڑوں حافظ وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اس کو پڑھ رہے، اتمام ہو رہا۔ یہ اعزاز کسی کتاب کو نہیں ملا، کسی کتاب کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اور رمضان کے علاوہ بھی جو ہی رمضان آتا ہے، دیکھیں اس کی عظمت کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں بٹھائی ہے مسلمانوں کے، کہ عام بندہ بھی، عام عورتیں بھی، گھروں کے اندر مرد بھی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم میں رمضان میں ایک قرآن مکمل کر لوں، پڑھ لوں۔ سال کے دوسرے دنوں میں اگر اتنا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو ہوتا تھا، آج جو نوجوانوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بالکل آپ بیٹھے تو نہیں جرا روزے ترائے نہ جاری کرتے رکھتے ہیں۔ خدا کے بندوں، پہلا
لیکن آج تھوڑا سا ہم جدت کی طرف نکل گئے، جس وجہ سے ہمارا یہ تعلق قرآن کریم سے کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج برکات بھی نہیں ہے اور وہ ادب و احترام بھی نہیں ہے، وہ محبتیں بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ اگر محبت اور جوڑ ہو، اس قرآن کو نصیحت نامہ سمجھ کر اس کو اپنے پاس رکھا جائے اور اس سے نصیحت کی جائے، تو قرآن نصیحت کے طریقے بھی بتلاتا ہے، نصیحت والوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ ماں باپ کو سبق دیتا ہے قرآن، تم نے اپنی اولاد کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہمیں ان کے ذریعے سبق کا طریقہ بتلاتی ہے۔ دیکھیں نا، سکول میں، کالج میں یا کسی اور محکمے میں جب کسی کام کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی کام کو سکھایا جاتا ہے، سکول میں کوئی چیز، کوئی فن سکھایا جاتا ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر پیش کیا جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کاریگر سامنے لایا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کر کے ان کو دکھا کر تاکہ یہ بھی اس طرح کر سکے۔ وہ اپنی کارکردگی سامنے رکھتا ہے، اپنا علم سامنے رکھتا ہے، اپنا فن سامنے رکھتا ہے اوروں کو سکھانے کے لیے، تاکہ یہ اور مجھ سے سیکھ کر اوروں کو بھی سکھا دے۔ قرآن کریم نے رب ذوالجلال نے بھی ایسے عظیم رجال پیدا کیے ہیں، ایسے رجال، ایسے انسان پیدا کیے ہیں کہ جن کو اللہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سامنے لا کر اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرتی ہیں اور ان کو فن سکھاتے ہیں، ان کو دنیا میں جینا سکھاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے، توجہ ہے آپ کی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ لقمان کی چند آیات پڑھی۔ اللہ قرآن حکیم اللہ کے بہت بڑے ایک بندے اور نبی ہیں، اور نبی تو آتے ہی بعض کے قول کے مطابق یہ ولی ہے، بہرحال زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ کے نبی۔ قرآن پاک نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو سامنے لایا کہ میرا محبوب بندہ ہے، اور جب بات شروع کرتا ہے ماحول کو، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اپنے گھر سے شروع کرتا ہے اور سکھا رہا ہے اپنے بیٹے کو، اس لیے کہ بیٹے کو سکھائے گا تو بیٹا بھی آگے سکھائے گا۔ جب بیٹے کو کچھ نہیں سکھائے گا، جب اپنے ماتحت کو کچھ نہیں سکھائے گا، تو یہ آگے کسی کو کیا سکھائے گا؟ تو بات گھر سے شروع کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آپ نے سنا اور آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر قرآن پاک کا ذکر کیا نا آنے کا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں نے آپ پر پہنچا دیا، آپ تک پہنچا دیا، آپ کو دے دیا ہے، اب اس قرآن کو ہاتھ میں لے لیجیے اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو بٹھا لیجیے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بٹھا لیجیے، آپ اپنے چچوں کو بٹھا لیجیے، آپ اپنی اولاد کو بٹھا لیجیے، آپ اپنے دوستوں کو بٹھا لیجیے، جتنا کوئی آپ کے رشتے میں قریب ہے ان کو پہلے بٹھا لیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبیوں کو، امام کے قریبی، امام کے محلے والے، امام کے قریبی، امام کے مقتدی، استاد کے قریبی، استاد کے شاگرد، پیر کے قریبی، پیر کے مرید ہیں۔ فرمایا او پیر ہے تو قرآن سے ان کو باز کر، استاد ہے تو ان کو قرآن سے باز کر، تو اگر باپ ہے تو اولاد کو قرآن سے باز کر، اور تجھے میں نے یہ قرآن کو دے دیا، نبی ہے تو محمد الرسول اللہ کو کہہ دیا تو قرآن سے ان کو باز کر، کیونکہ یہ واضح
والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، خاندانی نبوت ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو سامنے بٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کچھ اعتراض اس وقت کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولاد یہ دیکھ، یہودی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے تھے، ان کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ کیا اس وقت ان پر موت کا وقت آیا تو وہ موجود تھے، وہ تو یہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ وہ ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہودی شرک کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کی محبت میں آ کر ان کو بیٹا خدا کا کہہ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ عیسائی شرک کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام کی منت منوتی دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ابراہیم ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر لات منات جیسے بزرگ کے نام اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھک جاتے اور عبادت کرتے، ان کے نام کی منت اور نذرانے چڑھاتے اور کہتے کہ ہم تو ابراہیم ہی ہیں، ہم تو اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ خاندان نبوت جو ہے ہم نے ان کے ماننے والے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ کہتے ہو، اور کس انداز میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ او دنیا والوں، یہ تو بتاؤ جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تو تم اس وقت پاس موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے، وہ تو بہت پہلے گزر گئے۔ اللہ کہتے ہیں تم اس وقت موجود تھے، جب موجود تھے تو دیکھو نا، نہیں تھے یا تھے؟ میں بتا رہا ہوں کہ میرے یعقوب نے دنیا کو کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے اولاد کو سامنے بٹھایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں، پوتوں کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اب 12 بیٹوں کے آگے اولاد بنی نہ بنی اسرائیل جتنے طبقے بنے نا، یہ 12 طبقے بڑی اولاد ہے، پوتے ہیں پوتے ہیں پھر یہ سارے ہیں جو موقع پر موجود ہیں، ان کی موت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، موت سب پر آنی ہے کہ نہیں آنی؟ جی تیاری بھی ہے، موت کی تیاری بھی ہے جی۔ جنہ لوگاں موت کی تیاری ہے نا، وہ اپنے کفر پہلے ہی کول پر آ کے رکھ چھوڑ دے تاکہ دیکھ کے یاد نہ آنا کہ یہ بزرگاں دے واقعات پہ آپ پڑھے آئے کہ کفن اپنا تیار کر کے نا تو دن پہ ایک مرتبہ اس کفن دیکھ بھی گنتے ہوئے تاکہ یہ موت بھول نہ جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، انسان کا دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، چیز میلی ہو جاوے نا تو صحیح چیز بھی اس کے اندر جا کے نا پھر میلی ہو جاتی ہے۔ یہ زنگ کہتے ہیں کہ میلا ہو جاتا ہے، کچھ اندر جانے والی ہدایت کے مبادی جب اس اندر نہیں جاؤ دے رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس دل دی میلا نانے دا کے طریقہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا اور مونا کے کرنا، یاد کرنا، اتنی میل دور کرنا ہے، قرآن بھی اور موت بھی یاد بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت یعقوب علیہ السلام تک موت کا وقت آیا، اللہ تو اپنی اولاد نہ بٹھا کے کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میری اولاد، او میرے بیٹو، او میرے پوتو پوتیو، اے دسو میں دے جا رہا دنیا نو چھوڑ رہا، دنیا دے آنا میرا بھی عارضی ہے، نبی دا بھی دنیا دے آنا عارضی ہوتا ہے، دنیا ایک دن چھوڑنی ہوتی ہے۔ اگر پتا ہے کسی ذات نو تو صرف اللہ کی ذات ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي
زندہ Yes. اللہ تو سوا تو اور ایسی ذات ہے کہ جس سے موت نہ آئے جی جی نہیں الحی الذی لا یموت فرمایا میں مرنے کے بعد دسوں کس کی عبادت کر سو ماذا تعبدون من بعد یہ سبق دیتا جا رہا ہے ساری اولاد بول کے آپ نے تعبد الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد اے سارے ابا جی تسی جا رہے ہو سارے کو پوچھتے ہو کہ سارے بعد کس کی عبادت کر سو اسی اللہ اقرار کرنے ہیں تمہارے سامنے اقرار کرنے ہیں ساری زندگی جڑا سبق تساں نے سکھایا ہے دسیا ہے پڑھایا ہے اسی سبق دے پکے رہنا جس معبود عبادت دے لائق نے تعارف کرایا نے وہ معبود سارے آبا ابراہیم سارے پردادا دے دادا دا اللہ حضرت اسماعیل دے اسحاق سارے دادا دا اللہ الہ جو اکیلا الہ ہے صرف اسی کی عبادت کر ساں یہ سبق پڑھایا ہے انہوں نے موقع دے انہوں کو اقرار کروا چکا ہے کہ میرے بعد کی کر سو انہوں نے کیا جو کچھ کر ساں جو تو ساں پڑھایا ہے ہر نبی نے اپنے قومہ بھی اپنے رشتہ داروں بھی اپنی امت بھی سبق یہ پڑھایا کہ عبادت صرف کس دی جی اس نال کسیاں شریک عبادت میں جو استاد نال کسیاں شریک نہیں کرنا لقمان حکیم بہت بڑے اللہ پاک دے نیک بندے انہاں دی بڑیاں نصیحتاں چھپیاں یا ملدیاں نے کتاباں میں ملدیاں نے نصائح ملتے نے اشتہار اور پوسٹر ملتے ہیں قرآن کریم میں بھی انہاں دی نصیحتاں ذکر کیتیاں نے لیکن کیتیاں کس واسطے نے ایک بیٹے سامنے بٹھا اپنے بیٹے سامنے بٹھاتے بنا تو ترے گلا فرمائے کتنی گلا نے اے پوریا کرنے ہیں انشاءاللہ تجربہ بار آپ سپیشہ بار دیکھنے کے لوگ وہ اتنی کیرلی بہنی ہے انشاءاللہ توجہ دی ضرورت ہے اللہ کی طرف اس وقت اللہ کی توجہ سی کہ اس وقت دعا دی قبولیت توجہ ہے پھر منصا دے اللہ کو قبول بھی کر سکتا ہدایت منصا اسی اللہ کو وہ ہدایت کیوں ہے تیری اگر لقمان حکیم اپنی اولاد اپنے رستے بیٹے بٹھایا نہ تو کیا یا بنیا میرے واسطے تمہارے واسطے سبوں کے کیسی بھی اپنی اولاد بٹھاواں تے اترایا گلاں دساں کنیاں ترایا گلاں اے اولاد اے پترا اے بیٹیا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر اپنی عبادت بھی ٹھیک کر اپنے اخلاق بھی ٹھیک کر کتنی گلاں نے بہت سنو عقیدہ بھی درست کر اپنی عبادت بھی درست کر اپنے اخلاق بھی درست کر اس واسطے کر کے پہلے گل عقیدے کی اگر عقیدہ درست نہیں عبادت قبول نہیں عقیدہ درست نہیں اخلاق اچھے ہوں گے فائدہ کوئی نہیں عقیدہ درست ہے اللہ رب العزت کی ذات بھی وحدہ لا شریک بن رہے اللہ دے احکام بھی محمد رسول اللہ کی رسالت بھی اعتبار کر رہے قیامت کا بھی یقین کر رہے یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے جتنی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے ساری مخلوق عاجز ہے اور اللہ سب سے قادر ہے اللہ سب سے ساری مخلوق مجبور ہے اللہ ساریاں کے مجبوریاں دور کرنے والی گلی ذات ہے مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے نظم پڑھی ہے نا کہ میرے لیے اللہ کا نام ہی بولو کہ قرآن کی آیتوں کا معنی کرنے سکتے ہیں ماشاءاللہ علماء حق کی یہ نظمہ ہوتی ہے نا ماشاءاللہ وہ قرآن کی ترجمانی ہو رہی ہے قرآن نے آخر حسبی اللہ او میرے پیغمبر تسی بھی
یہ رات را کہ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے. آپ تو نہ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے. میرے تے پریشانیاں جاوے تے پریشانیاں دور کرنے واسطے اللہ ہی کافی ہے. میرے تے اگر کوئی خوشی آ جاوے تے خوشیاں دے اندر خوشیاں کو باقی رکھنے والی ذات اللہ ہی کافی ہے. اور اگر کوئی تنگی آ جاوے تے تنگیاں کو دور کرنے والی ذات اللہ ہی کافی ہے. قرضیاں تے دب جاواں تے میرے قرضیاں دے دور کرنے واسطے اسباب پیدا کرنے واسطے کر کے میرا اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس واسطے کر کے کافی ہے کہ اس کو سوا کوئی کافی ہونے والی ذات دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. اس جیسی کوئی مشکل کشا ذات ہے ہی کوئی نہیں. اس جیسی کوئی حاجت روا ذات ہے ہی کوئی نہیں. جب مشکل کشا بھی ہوئے، استعانہ بھی کافی ہے، حاجت روا بھی ہوئے کافی ہے، پھر سر بھی مصیبت سامنے جھکسی. اس واسطے کر کے کہ سجدے واسطے بھی وہی کافی ہے، منگنے واسطے بھی وہی کافی ہے. حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میرے بیٹے سب تو پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر کے قرآن کا انداز دیکھیے. فرمایا اذ قال لقمان لابنہ، او دنیا والوں جب لقمان اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھا پیا تھی کہہ رہا ہے، لیکن کیا کرے یا اسا نصیحت کر رہے، واز کر رہے، سمجھا رہے ہیں. اور سمجھانے کی پہلی گل جو زبان تے آندی ہے تے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. کیوں ہم پترے نال محبت ہونی ہے جی؟ پترے نال محبت تے پتریاں بندہ پھر اوہ گل دسدا نا جڑی سارے تو چنگی ہوے جی. سارے تو پہلی گل یہ ہوتی سب تو چنگی سلیمان علیہ السلام اپنے پترے واسطے لگی رات کیا کہنا یا بنیا. عربی سمجھنے والے پتہ ہے یا ابنی نہیں آکھیا، یا بنیا آکھیا. اس معنی او میرے لاڈلے تھے میرے پیارے پترا. پتر ہر ایک پیاروں ہے، ہر پتر پیاروں. یہ خطاب کرنے کا بڑی محبت بنے انداز سے نال قرآن بھی آتا ہے یا بنیا آکے وہو یعظہ. اسا سمجھا رہے ہیں بات کر کے کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ دی ذات و صفات میں کسیاں شریک. اس واسطے بلکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کے اندر سب تو بڑا ظلم ہے. اس ظلم تو بڑا کوئی اور ظلم. اس واسطے کر کے کہ رب کائنات کی ذات تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی ذات ہے. وہ اپنا شریک نہیں برداشت کرتی. اس کی غیرت کا تقاضا کہ وہ اپنے شریک کا برداشت نہ کرے. جس بندے دے اندر اس نے غیرت رکھی ہے جو غیر نہ کرانے والی ذات ہے، وہ بندہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. غیرت مند بندہ، غیرت مند بندہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، اس میں اپنے ساتھ کسی کو جی بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، بھائی کا بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن ایک بھائی اپنے بھائی کو بھی اپنی بیوی میں شریک برداشت جی نہیں کرتا. بھائی ہے تو بڑا پیارا. یہ لوگوں نے جو بنا دیا تھا مشرکین مکہ نے کہ اللہ کا بڑا پیارا تھا لہذا شریک ہے. یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر بڑا پیارا تھا لہذا شریک ہے. او عیسیٰ بڑا پیارا تھا لہذا شریک ہے. نعوذ باللہ کرنے کرتے کہ پیارے ہیں لہذا شریک ہے. اس کا بھی صدقہ ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹھیک ہے، منت مانگنا اس کے نام کی بھی، اس کا بھی ٹھیک. کیوں جی یہ بھی پیارے ہیں. بھائیو پیارا تو ضرور ہے بھائی، اگر تجھے غیرت اللہ کی طرف سے ملی ہے تو غیرتی اپنے آپ کو کھلاتا ہے. پیارے بھائی کو بھی بیوی میں شریک ماننے کے لیے تیار. اللہ کا شریک بنتا ہے.
ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ یہ پہلی گل عقیدے دی دسی، فرمایا خیال کرنا عقیدہ یہ رکھنا کہ جس کی بات کر رہا ہوں وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ عقیدہ رکھ لے۔ اتقوا مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یاد ہے اللہ کوئی شے آسماناں دے اُتے ہوے، زمیناں دے تھلے ہوے، پتھراں دے اندر ہوے، اللہ دے علم تو چھپ نہیں سکتی، اللہ دے علم تو چھپ نہیں سکتی۔ اس واسطے کر کے اس تو کچھ شے چھپ نہ سکے، اس نال کسی یا شریک نہ کریں۔ عبادت وچ، سجدے دے وچ، منن دے اندر، پکارنے دے اندر، مدد منگنے دے اندر، آیتاں پوریاں کران دے اندر، اولاد کا مطالبہ کرنے دے اندر، اولاد واسطے ہدایت کا مطالبہ کرنے دے اندر بھی مطالبہ کرنا ہے ماں باپ کا اسباب تصرف کس ذات جڑی سب کچھ پتھراں دے اندر دے کیڑے جڑے ہیں انہاں کی جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ یہ آخیا عقیدہ ٹھیک ہے، لا تشرک، کیوں اینا ٹھیک ہوا کہ نماز کا بل قبول نہیں۔ اگلی گل دیکھو عبادت سکھائی، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر۔ نوجوانوں، ماں باپ پر، والدینوں، اپنی اولاد پر دیکھو، لقمان حکیم کی نصیحت دیکھو، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر۔ ایک نبی اپنے بیٹے آتے ہیں، سبق دیتا جا رہا ہے کہ ہر والد اپنی اولاد آنا چاہیے، اس سے عقیدے کی بھی اصلاح کر، اس سے عبادات کی بھی اصلاح کر۔ حضور نے فرمایا نا مرو صبیانہ کو، اپنے بچیاں حکم کرو نماز نہ جس وقت 7 سال میں ہو جاؤ، 7 سال نہ بچہ بچی ہو جاوے تو سنگے کھاگو نماز پڑھنے دا پتہ لگنا ہے۔ 7 سال نماز پڑھنے دا کہا اکثر بھی پہلے سکھائی ہوئی، 7 سال دے بچیاں ہویا کہ نماز سکھا دینی چاہیے، ماں پیو کا فرض ہے۔ نہیں تو پوچھو سی، فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، ہر اچھی گل آکھی جا، ہر برائی تو روکی جا۔ مزہ بنتا ہے نا بھائی، ہر بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھی گل ہر بندہ آکھے، اس نے مولویوں کا فروض نہیں، سارے کا فروض ہے، قرآن نے دسیا۔ اور برائی کو رکھ کے تو معاشرہ ٹھیک ہو گئے سی کہ نہ ہو گئے سی۔ ہوں اسی آنے جیسے کوئی لگیا کوئی مولوی صاحب ڈاک چھوڑے تھے، اس سے مخالف ہو گئے ہیں، یہ ایسا کیوں ڈکتے نہیں؟ میں نے شادی تے اگر ایک کام شادی کرنے کرنے ہوتی ہے، ادھر نہیں ہے تے پتر ہے شادی ہے، ٹوٹ مکہ کر چھوڑا ہے، مولوی صاحب نے میرے بارے میں کیوں کوئی گل کر چھوڑی ہے؟ اسی تے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن اگر اسی اس گل کا سمجھا کہ ہر بندے کا کام ہے کہ برائیاں روکنا ہے تو یقیناً ماحول معاشرہ درست ہو گیا۔ یہ کام چھوڑ گیا تو ماحول میں خرابی آ گئی، عذاب آ رہے ہیں، سارے مبتلا ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، او مولی صاحب اگر تو اچھائی کا ہاتھ سے برائی کو روک سے تو مصائب آ سکتے ہیں، حل کہنے والے پریشانی آسی ہے، لیکن ڈٹ کے کیتے کہ مدد بھی اللہ کی آسی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، چنگی گل کا آکھنا اور برائی کو روکنا یہ بڑا اونچا کام ہے، اللہ نے کو اونچا کام ہے۔ تری گل دسی ولا تصائر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، پترا عقیدہ بھی ٹھیک کر، عبادات بھی کریا کر، رب راضی کرنے واسطے، اور اپنے وچوں اکڑ تے انانیت کڈ کے رکھ، چل تے تیرے چلنے وچ عاجزی نظر آوے، ملاقات کرے تے تیرے تے ہندا پیشانی خوشی دا انداز نظر آوے۔ یہ عادات بڑا اخلاق اچھے کر لے، کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ اساں بھی اپنی اولاداں، اپنے مقتدیاں، اپنے شاگرداں، اپنے والداں یہ نصیحتاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سارے مننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔